تیل لگانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ حیرت ہوتی ہے، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو کتنا دیکھتے تھے، ایک ایک بات نبی علیہ السلام کی کتابوں میں منقول ہے، موجود ہے۔ دیکھیں آخری نبی ہیں، کوئی نبی علیہ السلام کے بعد قیامت تک نہیں آنا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی علیہ السلام کی ایسی محبت دے دی، ایسی اتباع دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو انہوں نے محسوس کیا، سمجھا، یاد رکھا، اپنی زندگی میں عمل میں لائے اور کتابوں میں لکھ کے آگے چلے گئے، آگے روایت کیا، ایک کے بعد دوسرے کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، اور آگے یہ سلسلہ چلتے چلتے آج ہمارے پاس تک پہنچا، اور یہ انشاءاللہ اسی طرح یہ قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا، ایک ایک بات محفوظ ہے۔ تو تیل لگانے کا طریقہ، اب تیل تو عورتیں بھی لگاتی ہیں، مرد بھی لگاتے ہیں، اگر یہی تیل ہم جو لگا رہے ہیں سنت کے مطابق لگا لیں، کیونکہ یہ طریقہ آج متروک ہو چکا، لوگ چھوڑ چکے، بھول چکے، غفلت میں پڑ چکے، تو اس سنت کے مطابق تیل لگانے سے 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا اور جنت میں نبی علیہ السلام کی معیت بھی ملے گی۔ وہی تیل تو لگانا ہی ہے، تو اگر ہم تھوڑا سا سیکھ کے سنت کے مطابق لگا لیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں مل جائیں تو سبحان اللہ۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگاتے تو اسے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ دیتے، اس کے بعد دونوں بھووں پر لگاتے، اور اس کے بعد آنکھوں پر لگاتے، پھر سر پر لگاتے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل وغیرہ جب لگاتے تو اسے ہاتھ میں رکھتے، پھر داڑھی اور سر میں لگاتے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو بھی آدمی تیل لگائے تو بھووں سے شروع کرے، اس سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ تو دو فائدے ہو گئے، سنت کی بھی اتباع ہو گئی اور درد سر بھی دور ہو گیا۔ جابر بن سمرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل کی ابتدا شروع سر سے یعنی پیشانی کی جانب سے کرتے۔ تو چند باتیں یہاں جمع ہو گئیں، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہاتھ میں رکھتے اور بھووں میں لگاتے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، پھر داڑھی پہ لگاتے، اور سر پہ جب لگاتے تو پیشانی کی جانب سے شروع کرتے ہیں۔ بندہ پیچھے سے بھی لگا سکتا ہے نا، کانوں کی طرف سے بھی لگا سکتا ہے، پیچھے گردن کی طرف سے بھی لگا سکتا ہے، اور بائیں طرف سے بھی لگا سکتا ہے، تو کئی سائڈیں ہو گئیں۔ لیکن نبی علیہ السلام جب لگاتے تو تیل سامنے کی طرف سے پیشانی مبارک کے اوپر سے لگانا شروع کرتے۔ اور جو یہ روایت ہے کہ انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی تیل لگائے تو بھووں سے شروع کرے، اس سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں تیل لگانے کے بارے میں۔ اور تیل جب لگائے تو کیا پڑھے؟ بسم اللہ۔ اگر نہیں پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ حضرت نافع قریشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تیل لگائے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو 70 شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ تو انسان جب تیل لگائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لے۔ اسی طرح جو بیویاں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے خاوند کے تیل لگائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی اور حالت حیض میں ہوتی۔ یہاں سے علماء نے مسئلہ ثابت کیا کہ حائضہ جو ہے وہ بھی مرد کی خدمت کر سکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کی شان اور خوبی ہی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے، اس کے لیے بستر بچھائے، وضو، پانی، غسل کا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، آپ تہجد کے لیے رات کو جب اٹھتے تھے تو رات کو امہات المؤمنین صبح کے وقت جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی رات ہی کو اہتمام سے کر دیا کرتی تھی۔ پانی کی ضرورت ہوتی، پینے کے پانی کی ضرورت ہوتی، وضو کے پانی کی ضرورت ہوتی، طہارت کے پانی کی ضرورت ہوتی، یہ سارا رات کو جمع کیا جاتا۔ مسواک کی ضرورت ہوتی، وہ قریب رکھ دیا جاتا۔ چنانچہ جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی صبح وہ رات کو ہی رکھ دی جاتی تھی، تاکہ جس وقت نبی علیہ السلام اٹھیں تو ضرورت کی ہر چیز موجود ہو، عطر وغیرہ جو بھی ضرورت کی چیز ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے وہ اعمال ہیں جو ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، انس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوتے وقت مسواک، وضو کا پانی اور کنگھی رکھ دی جاتی
پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو بیدار فرماتا اور آپ بیدار ہوتے تو مسواک فرماتے، وضو فرماتے اور کنگھی فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اتباع سنت کے لیے قبول فرمائے، اور سنتوں کو سیکھ کر عمل کرنا اور آگے پہنچانا اللہ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔